نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فرسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے. وہ کیا مقصد ان کا؟ کہ وہ کامیاب ہو جائیں. کامیاب ہو جائیں. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگیوں کا ایک ہی مقصد ہے. کوئی اپنی تعلیم کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے, کوئی کسی عہدے کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے, کوئی کسی منصب کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے, تو میرے بھائیوں کوئی کسی اقتدار کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے, کوئی مال و دولت کو جمع کرنے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے, تو کوئی میرے بھائیوں شہرت اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. گویا ہر شخص ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. وہ کیا؟ کہ وہ کامیاب ہو جائے. جو اپنے مقصد کو پا لیتا ہے اسے کامیابی تو مل جاتی ہے, لیکن یہ کامیابی کب تک ہے؟ کوئی کامیابی 1 گھنٹے کے لیے, کوئی کامیابی 1 دن کے لیے, کوئی چند سالوں کے لیے. تو کسی کامیابی کا تعلق بندے کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے. زندگی ختم, کامیابی بھی ختم. حقیقی کامیابی کون سی حقیقی کامیابی ہے؟ ہمیشہ رہنے والی, مرنے کے بعد بھی کامیابی رہنے والی کون سی ہے؟ میرے بھائیو سورۃ ال-عمران جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. ہمیشہ رہنے والی کامیابی یہ ہے جس کو آگ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا. وہ حقیقی کامیابی میں ہے میرے بھائیو, وہ حقیقی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابیاں عارضی کامیابیاں ہیں, ایک دن ختم ہو جائیں گی. مال و دولت کو جمع کرنے والے, اس کو کامیابی سمجھنے والے, اگر یہ کامیابی ہوتی تو میرے مسلمان بھائیوں قارون کامیاب ہوتا, حکومت اقتدار
اگر کامیابی ہوتی، نمرود کامیاب ہوتا، فرعون کامیاب ہوتا، سرداری اگر کامیابی ہوتی تو ابو جہل کامیاب ہوتا۔ میرے بھائیو، اعلیٰ خاندان کے اندر پیدا ہو جانا اگر یہ کامیابی ہے تو ابو لہب کامیاب ہوتا۔ شہرت کامیابی ہوتی تو میرے مسلمان بھائیو ابن جدعان کامیاب ہوتا، حاتم طائی کامیاب ہوتا۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ جن لوگوں نے حقیقی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوششیں کی، اپنی زندگیوں کا مقصد بنایا کہ وہ حقیقی کامیابی کو حاصل کریں، پھر انہیں اگر مال و دولت چھوڑنا پڑا تو انہوں نے مال و دولت کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑنا پڑا، وطن کو چھوڑنا پڑا، انہوں نے چھوڑ دیے، بیوی بچے اگر چھوڑنے پڑے انہوں نے چھوڑ دیے، بہن بھائیوں، قوم قبیلہ اگر وہ بھی چھوڑنا پڑا تو میرے مسلمان بھائیوں انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیے۔ ان کی زندگیوں کا مقصد وہ کیا تھا کہ ان کو حقیقی کامیابی حاصل ہو جائے، وہ حقیقی کامیاب ہو جائیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہجرت کا واقعہ آپ نے سنا۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، واپس مکہ آتے ہیں، پھر دوبارہ ہجرت، اجازت ملتی ہے دوبارہ ہجرت کرنے کے لیے، ہجرت کی تیاری پکڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سواری کو تیار کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو تیار کرتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے۔ جب سواری تیار ہو جاتی ہے، ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے سلمہ کو اونٹ پر بٹھاتے ہیں تو میرے بھائیوں ام سلمہ کے خاندان کے لوگ آ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ مدینہ نہیں جانے دیں گے، اس کو ہجرت کے لیے نہیں جانے دیں گے، تاکہ تم کہیں اس کو شہر شہر گھماتے نہ پھرو، ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے زبردستی اونٹ کی نکیل کو پکڑا، نیچے بٹھایا اور اپنی لڑکی کو اتار کر ساتھ میں لے گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان والے پتہ لگتا ہے وہ بھی طیش میں آتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تم اپنی لڑکی کو صرف محض اس لیے اجازت نہیں دے رہے، اس کو اس لیے جانے نہیں دے رہے کہ وہ تمہارے خاندان کی لڑکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو سلمہ بیٹا ہے، ابو سلمہ کا جو بیٹا ہے، یہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے، ہم اس کو تمہاری لڑکی کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ بیٹے کو لے کے چلے جاتے ہیں، بیوی وہ اپنے میکے والوں کے پاس، بیٹا دودیال کے پاس، اور ابو سلمہ اکیلا رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اکیلا مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، اکیلے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کس لیے؟ تاکہ حقیقی کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ بیوی بچے اگر ان کو چھوڑنے پڑے، انہوں نے چھوڑ دیے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک مسئلے کو بھی سمجھتے جائیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا مرض ہے جس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ مرض کیا ہے کہ جائز کاموں میں ایک جائز کام یہ بھی ہے کہ نکاح اگر فسخ کرنا ہو، نکاح کو توڑنا ہو، تو میرے بھائیوں نکاح توڑنے کی اجازت طلاق کے ذریعے ہے یا نکاح فسخ ہے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، جو بچے ہیں، وہ جو مرد ہے یہ اس کی ملکیت ہوتے ہیں، یہ اس کے خون کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہے، وہ بچے عورت کے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو پالے، وہ تمہارے بچوں کو پالے، ان کی تعلیم کا خیال کرے، وہ کہاں کہاں جائے۔ شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ بچے کس کے ہوتے ہیں؟ وہ باپ کا خون ہوتا ہے، وہ باپ کا بیج ہوتا ہے، وہ اپنے خاندان میں سے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے آگے چلتے ہیں۔ اکیلے ہجرت کرتے ہیں، مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟
تاکہ یہ میرے بھائیوں حقیقی کامیابی کو حاصل کر سکیں، تاکہ آخرت میں کامیابی مل جائے۔ آج بھی اگر کوئی حقیقی کامیابی کا متلاشی ہے، اسے بھی حقیقی کامیابی مل سکتی ہے۔ کامیابی کا یہ راستہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہر کسی کے لیے ہے، مگر کیسے؟ یہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ سورۃ بقرہ پڑھیے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ لوگوں سے کیا مراد ہے؟ کون مراد ہے میرے بھائیوں؟ یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اس طرح ایمان لائیے جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں، تبھی کامیابی حاصل ہوگی، تبھی کامیابی ملے گی۔ میرے بھائیوں، جو ان کی طرح ایمان لے آیا، پھر ان کی طرح صالح اعمال کیے، صالح اعمال پر استقامت اختیار کی، وہی کامیاب ہو گیا، وہی جنت والے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 82، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جو ان کی طرح ایمان لے آیا، ان کی طرح صالح اعمال کرے گا، ان کی طرح صالح اعمال کرتا رہے گا، وہی کامیاب ہے، وہی جنت والے ہیں۔ ان کی طرح ایمان لاؤ۔ کیا مراد ہے ان کی طرح سے ایمان لانے میں میرے بھائیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے، آج دین کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس پر میرے بھائیوں صبر کرنا ہے، استقامت کو اختیار کرنا ہے۔ دکھ تکلیف میں شیطان بندے کو شرک کرنے کے مشورے دیتا ہے۔ دکھ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، شیطان حملہ کرتا ہے بندے کے اوپر، اس کو طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ دین سے پھر جاؤ، دین سے پھر جاؤ۔ اگر دین سے نہیں پھرتے، کسی نہ کسی بابے کے پاس چلے جاؤ، کسی نجومی کے پاس چلے جاؤ، اپنا معاملہ اس کے سامنے رکھو، وہ تمہیں کوئی تعویذ دے دے گا، کوئی تمہیں کوئی چیز دم کر کے دے دے گا، اس کو گلے میں پہنو، کوئی صدقہ خیرات بکرے کی شکل میں، بکری کی شکل میں، مرغے کی شکل میں، کالے دھاگے کی شکل میں کسی درخت پر کوئی دھاگا باندھ دو۔ یہ میرے بھائیوں اس طرح کے وہ مشورے دے گا، حتیٰ کہ میرے بھائیوں یہاں تک یہ لوگ بندے کو، اس کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام اس کو حماموں کے اندر رکھاتے ہیں۔ دمام کے اندر مسجد احسان ہے، 2 مرتبہ میں نے قرآن مجید وہاں سے نکالا ہے۔ یہ سعودی عرب کی بات ہے۔ جب انسان کو دکھ تکلیف آتا ہے، شیطان بندے کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس سے ایسے کام کرواتا ہے جس سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بندے سے۔ دکھ تکلیف آ جائے، صبر کرنا ہے، استقامت کو اختیار کرنا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کا کون نہیں جانتا میرے بھائیوں؟ تکلیفیں کتنی دی گئیں، کس لیے؟ ایمان سے پھر جائیں، اسلام کو چھوڑ دے۔ انہوں نے استقامت اختیار کی، صبر کیا۔ عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں ایمان کو چھوڑنے کی بتایا گیا، کہا گیا، اسلام کو چھوڑنے کا، مرتد ہونے کا کہا گیا، حتیٰ کہ دھمکی دی گئی، نہیں چھوڑو گے قتل کر دیے جاؤ گے، نہیں چھوڑا، استقامت انہوں نے اختیار کی، شرمگاہ کے اوپر نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ان کی طرح ایمان لاؤ۔ ان کی طرح ایمان لانے سے مراد دین میں دکھ تکلیف آ جائے اس پر صبر استقامت کو اپنانا ہے۔ تاریخ اسلام ایسے واقعہ سے بھری پڑی ہے جنہوں نے کامیابی کے راستے کو اختیار کیا، پھر پریشانیوں اور آزمائشوں کے سلسلے ان پر شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی رسول ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان لاتے ہیں، سگا چاچا میرے بھائیوں نوفل بن خویلد دھمکی دیتا ہے ایمان کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان لے آیا ہوں، اب نہیں چھوڑوں گا۔ چٹائی کے اندر لپیٹ دیتے ہیں، لپیٹ دینے کے بعد دھواں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں کتنی تکلیف دہ یہ معاملہ ہے،
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا اسلام کو؟ نہیں، صبر کیا، اور صبر کے ساتھ دین کی عمر استقامت اختیار کی۔ اس طرح ایمان لانا ہے میرے بھائیوں، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ مزید اس نقطے کو ایک پہلو، دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس طرح ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ جنگ بدر کا وقت ہے میرے بھائیوں، جنگ حکمتی عملی کے اوپر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، چیف آف آرمی اسٹاف، کمانڈر ان چیف، لشکر کے درمیان کھڑے ہیں، لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں۔ لوگوں، اس جنگ کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے مشورہ دیجئے، کیا ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشورہ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر تمہارا مشورہ آ گیا، آپ بیٹھ جائیے۔ پھر کہتے ہیں لوگوں مشورہ دیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بیٹھ جائیے، آپ کا بھی مشورہ آ گیا میرے بھائیوں۔ پھر کہتے ہیں لوگوں مشورہ دیجئے۔ پھر سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی بیٹھ جائیے، آپ کا بھی مشورہ آ گیا۔ آپ بار بار مشورہ دینے کا مشورہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیوں بار بار کہہ رہے تھے؟ آپ کا مقصد کیا تھا؟ کہ انصار کی رائے لی جائے، اس جنگ کے اندر حکمت عملی کیا اختیار کرنی چاہیے۔ اس لشکر کے اندر میرے بھائیوں، اس لشکر کے اندر ایک کمانڈر بیٹھے ہوئے ہیں جو اوس قبیلے کے سردار ہیں، سعد بن معاذ ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کھڑے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ با خدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے سے آپ کا اشارہ بار بار مشورہ لینے کا، آپ کا اشارہ میری طرف ہے، میری قوم کی طرف ہے۔ تو آپ نے نبی علیہ السلام آپ نے اثبات کے ساتھ جواب دیا، ہاں سعد بن معاذ میرا اشارہ تمہاری طرف ہے۔ تو کیا جواب دیتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے بھائیو، ایمان لانا ہے اس طرح لائیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سب کا سب حق ہے، برحق ہے۔ ہم نے آپ کی بات کو سنا، بات کو سننے کے بعد آپ کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ ایمان اس طرح لانا ہے۔ آج ہمارے پاس کتنے ہیلے بہانے ہیں، نماز پڑھوں گا، کل سے شروع کروں گا، ابھی میری عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے کی، شادی کرنی ہے۔ میرے بھائیو، بہت سے معاملات کے اندر ہماری اطاعت کیسی ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے؟ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ آگے کیا کہتے ہیں میرے بھائیو؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگی حکمت عملی کے حوالے سے آپ کا جو ارادہ ہے، جو آپ فیصلہ کر چکے ہیں، اس کے لیے آپ پیش قدمی کیجئے، اس کے لیے آپ پیش قدمی کیجئے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے، ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ایک آدمی بھی جو اس میدان میں موجود ہے، ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، سارے کے سارے سمندر کے اندر کود جائیں گے آپ کے ساتھ۔ ایمان کس طرح لانا ہے میرے بھائیوں؟ اس طرح ایمان لانا ہے میرے بھائیوں۔ کیا کہتے ہیں پھر؟ کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ کل آپ دشمن کے ساتھ ٹکرا جائیں، کل آپ دشمن کے ساتھ ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پام مرد ہیں، لڑنے میں جواں مرد ہیں۔ عین ممکن ہے، عین ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ بات سن کر نبی علیہ السلام کی خوشی کی کیا انتہا ہے۔ اس خوشی کے جو اثرات ہیں آپ کے چہرے پر واضح نظر آ رہے تھے، آپ اتنے خوش ہوئے۔ پھر دنیا کی آنکھ نے دیکھا 313 1000 کے ساتھ کیسے ٹکرائی۔
میرے بھائیو ایمان اس طرح لانا ہے، اطاعت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے اس طرح کہ میرے بھائیو ہر چیز کو مقدم رکھنا ہے، ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول سے میرے بھائیو مقدم رکھنا ہے، اللہ کی ذات کو، اس کے رسول کی ذات کو مقدم رکھنا ہے، تبھی کامیابی ملے گی، تبھی میرے بھائیو اس آیت کے مشتاق ہم بن سکیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک باعزت شخص اگر قسم کھا کر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ بزرگی والا اور سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، اس کی بات پر یقین کیا جائے۔ رب تعالیٰ قسم کھا کر اعلان فرماتے ہیں، قسم کھا کر کہ سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، ناکام ہیں، چاہے دنیا کا مال و متاع اس کے پاس موجود ہو، تمام تر دنیا کے اسباب اس کے پاس موجود ہو، پھر بھی وہ شخص وہ ناکام ہے، وہ فیل ہے، سوائے 4 لوگوں کے۔ سورۃ عصر، سوائے 4 لوگوں کے، باقی سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، فیل ہیں۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ الا الذین آمنوا، ایمان لانے والے، وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ جو ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد دوسرا کون شخص ہے جو کامیاب ہے؟ میرے بھائیوں، وہ صالح اعمال کرنے والے ہیں، وعامل الصالحات، صالح اعمال کرنے والے کامیاب ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، روزے رکھنا، ماہ رمضان کے روزے، میرے بھائیو اسی طرح جب استطاعت ہو، مال و متاع پاس ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، میرے بھائیو صالح اعمال ہیں۔ صدقہ خیرات کرنا صالح اعمال ہیں۔ دعوت و جہاد کے اندر اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لینا صالح اعمال ہے۔ میرے بھائیو، کسی کو اچھی بات کہہ دینا صالح اعمال ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ ملتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے مسکرا دینا میرے بھائیو صالح اعمال ہے۔ بڑا سا بڑا نیکی کا کام، چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام، حتیٰ کہ میرے بھائیو کسی کے لیے اپنے حوالے سے اس بات کی نیت کر لینا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی صالح اعمال ہے میرے بھائی۔ ان صالح اعمال پر میرے بھائیوں خود وہ عمل کرتے ہیں۔ وعامل الصالحات، صالح اعمال کرنے والے میرے بھائیوں کامیاب ترین شخص ہیں، کامیاب ترین لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ پھر یہ صالح اعمال کرنے کے بعد وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے،
साले अमाल को अपनी ज़ात तक महदूद नहीं करते, क्या करते हैं? अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का पैगाम लेकर दुनिया में निकलते हैं, लोगों को इस बात का पैगाम देते हैं, गली बाज़ारों, मोहल्लों, शहरों, फैक्ट्रियों, कारखानों में रब ताला का तारुफ करवाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा बताते हैं, शैतान के हरबों से आगाही फरमाते हैं कि ये शैतान के रस्ते हैं, ये शैतान के हरबे हैं, इनसे अपने आप को बचा लीजिए, ये रब ताला का फरमान है, ये रब ताला का रास्ता है, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोगों को इस बात की आगाही करते हैं। मेरे भाइयों, इन सारी मेहनतों पर अगर कोई इनको तनकीद का सामना करना पड़ता है, तानो तशरी सुननी पड़ती है, तो ये लोग मेरे भाइयों लोगों की बातों को सुनकर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ जाते, बल्कि क्या करते हैं? अपने कामों को जारी सारी रखते हैं, साले अमाल को जारी सारी रखते हैं, लोगों को इस बात की इत्तला करते हैं, इंतबाह करते हैं, हदायत करते हैं, बताते हैं, अपने कामों को जारी सारी रखते हुए इस्तकामत को अख्तियार करते हैं, इन्हें बर्दाश्त करते हैं और सब्र से काम देते हैं। किस लिए मेरे भाइयों ये सारे काम किस लिए करते हैं? ये चार लोग किस लिए करते हैं जिनके बारे में रब ताला ने फरमाया कि सारे के सारे इंसान खसारे में है, माँ सिवाय चार लोगों के। ये चार लोग जो हैं ईमान लाने वाले, साले अमाल करने वाले, हक बात का उनकी तस्दीक करने वाले, सब्र करने वाले। मेरे भाइयों ये सारे अमल किस लिए? ताकि आखिरत में उनको कामयाबी हासिल हो सके। दुआ है अल्लाह ताला से समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल करीम वल फुरकानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अदा'अद-दीन वजअल हाज़ा बलदा आमिना मुत्मइन्ना वसाइर बिलाद मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिलमुअमिनीन वल्मुअमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात व अस्लिह ज़ात बैनिहिम व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वजअल फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा अक़िम अल जिहाद। अल्लाहुम्मा अंसुरुल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदउहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाहु अकबर।